اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 223۔ اس آیت کے اندر انسانی زندگی ہیومن لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں صبح سے شام تک جو بھی ایکٹیویٹیز آدمی کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب عبادت ہے۔ ایون کہ انسان کا اپنی بیوی سے ملنا بھی یہ بھی ثواب اور عبادت ہے۔ شیطان نے اس کو اتنا برا بنا کے پیش کیا کہ آپ دیکھیے کہ دوسرے ریلیجن میں انسان کو شدھی کب ملتی ہے، وہ پاک اور پوتر کب ہوتا ہے، جب وہ فیملی لائف سے الگ ہو کر نیچر کے خلاف جا کر کے مندروں میں چرچز میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہاں پر جو بےہودگیاں جو بے حیائی ہوتی ہے وہ آئے دن پیپر میں آتے رہتے ہیں، فلاں سوامی نے یہ کیا، فلاں پنڈت نے یہ کیا، پکڑ پکڑ کے جیل میں لے کے جائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے سورج ہر دن نکلتا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ لا آف نیچر ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو ڈیزائرز اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، وہ کہیں نہ کہیں جا کے نکلنا ہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، اس سلسلے میں یہ آیت ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ جس پر ہم نے کل بات کی تھی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ یور وائفس آر ٹلتھ فار یو۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کھیتی کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے ہیومن لائف بغیر عورت کے دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، جس طرح سے ایک فارمر کو، کسان کو اپنے کھیت سے محبت ہوتی ہے، زمین سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جس طرح ایک فارمر اپنی کھیتی کا دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، کیئر کرتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سیما حیدر کا واقعہ جو چل رہا ہے نا، انجو دیوی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ جب ایک کسان، ایک فارمر اپنے کھیت کی رکھوالی نہیں کرتا تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جانور، درندے آ کر کے اس کے کھیت کھا جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر کیئرلیس ہو گیا تو اس کی کھیت پہ دوسرا کوئی کیا کرتا ہے؟ کھیت چھوڑ دیجئے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ سائٹس اور پلاٹس اگر خرید کے آپ چھوڑ دیجئے، خریدتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام، کوئی سائٹ خریدتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ باؤنڈری اس کی، کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے۔
اب یہ جو واقعات چل رہے ہیں نا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ شوہر سالوں سے سعودی میں پڑا ہوا ہے، یہاں بیوی اکیلی ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ دوسری کنٹری سے یہاں چلی آئی، یہاں سے بھاگ کے وہاں چلی گئی۔ یہ اسی وجہ سے کہ اس آیت کو نہیں سمجھا گیا۔ اور جو چوتھی چیز ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، عورتوں کو اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ ان سے پوچھئے ان کے کیا حالات ہیں، کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور آج کل جو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ سب شیطانی جملے اور سینٹنسز ہیں۔ اگر یہ فارمولا میرے ماں باپ نے اپنایا ہوتا تو میں دنیا میں نہیں آتا، اور میرے ماں باپ اولاد سے بھی خالی ہوتے۔ معلوم کیوں؟ اس لیے کہ میرے 3 بھائی مجھ سے پہلے انتقال کر گئے، تو اگر ہم دو ہمارے دو پر میرے پیرنٹس نے عمل کیا ہوتا تو ہم دنیا میں کہاں ہوتے، اور ہمارے ماں باپ کیا ہوتے؟ اولاد سے خالی ہوتے۔ تو اس آیت کے اندر اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک جو آخری چیز ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک کسان اور ایک فارمر اپنی کھیتی میں کیا ضرورت ہے اس ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ایک مرد اپنے بیوی کے جسمانی ضرورت، سیکشول نیڈ کا خیال نہیں رکھتا، نمبر 2 اس کے ایموشنز کا، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا، تو پھر وہ جس طرح ایک فارمر ویسا کرے تو اپنی کھیتی کو بگاڑ دے گا، برباد کر دے گا۔ اسی طرح اگر مرد اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھے، اس کا کیئر نہ کرے، اس کے جذبات کا دھیان نہ رکھے، تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے گنوا دے گا۔ اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، فیملی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جو ڈیورسز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا۔ آپ جتنا فارمر اور کھیتی پر غور کریں گے، اس کے ریلیشن شپ پر، اتنی ہی زیادہ اس آیت کی حقیقت اور اس کا معجزہ اور میریکل آپ کے سامنے ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوسری چیز جو ہے جو کہی گئی ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ میاں بیوی کیسے ملیں ایک دوسرے سے۔ تو اوپر تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ انسان کو جو ریلیشن شپ کرنا ہے، سیکشول ریلیشن شپ، وہ وہیں سے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عورت کے اور مرد کے اگلے حصے سے۔ اب سوال یہ کہ آسن کون سا ہو، اسٹائل کون سا ہو۔ اب یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کرتے وقت لوگ شرماتے ہیں۔ یہی چیزیں بچے جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اور وہاں ایسے گندے طریقے سے بچوں کو بتایا جاتا ہے، بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کی ہے تو شرم آتی ہے لوگوں کو۔ اور اس کے بارے میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سمپل طریقے سے کہا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جون سا بھی اسٹائل، جون سا بھی آسن تمہیں پسند ہو، اس طریقے سے اپنے بیوی کے پاس جا سکتے ہو، لیکن ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پچھلے حصے میں انسان کی اسٹول پاس کرنے کی جگہ میں اگر کوئی یہ گندی حرکت کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ہومو سیکشولیٹی آج دیکھ رہے ہیں آپ، سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی، اور پوری دنیا میں اس کو باضابطہ اب تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، عورت عورتوں سے شادی کر رہی ہیں۔ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ کرنے والا جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور بھی جب ملتے ہیں تو وہی اسی جگہ پہ ملتے ہیں جو فطرت نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیا۔
تو یہ آیت کا 2 سنٹنس ہے، 2 حصے ہیں انشاءاللہ، بھی اس میں 4 چیزیں اور باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب ہماری اولاد بالغ ہو جائے، یہ ساری چیزوں کا سینس جب پیدا ہونے لگے تو خود بتانا چاہیے۔ یہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے وہ جا کے سیکھیں گے اور پھر وہ غلط راستوں پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔